ہاں 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 ہاں، بہت ہمارا ملک بہت عجیب ملک ہے۔ اور پھر یہاں سے میں نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے، مولوی صاحب بڈھا مولوی بھی کپڑا اتارتا ہے، تبلیغی بھی کپڑے اتارتا ہے، جہاز میں بیٹھ کر کے ننگے سر، ٹوپی کی مجھے اجازت نہیں ہے، اگرچہ میں خطیب صاحب ہوں، مجھے پگڑی کی اجازت نہیں ہے، ٹوپی کی اجازت نہیں ہے۔ میرے مریدوں نے مجھے بہت کچھ کپڑے بھی دیے ہیں، لیکن قمیص پہننے کی میرے باپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے شلوار پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے اس میں امیر ہو، غریب ہو، صدر ہو، کسے باشد۔ یہ میرے ایسی بے کسی کی حالت ہوتی ہے، مجھے جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے، جہاں میرے پاؤں کو اوپر والی ابری ہوئی جو ہڈی ہے یہ نظر آنی چاہیے۔ میرے جیسے کوئی پاگل ہی نہیں ہوگا کہ ایک کپڑا یہاں سے اٹھا کر کے یہ کپڑا یہاں پر رکھ دیا طواف کے دوران، اب بالکل ملنگوں جیسا۔ اس حالت پر میرے رب کو جب محرم احرام کی حالت میں جاتے ہیں، یہاں سے اپنے کپڑے اتارتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب حتیٰ ترتج منا بالتلبیت، 80,000 یا 1.25 صحابہ کی تعداد تھی، منا کے پہاڑ بھی جھوم رہے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک۔ اب جاؤ 40-50 لاکھ کے مجمع میں وہ تلبیہ نہیں ہے، کاروبار میں اپنے تذکرے میں لگے ہوئے۔ اور جہاز میں جب میں جا رہا ہوں، بڈھا مولوی بھی میرے پاس ہے، مفتی اعظم بھی میرے ساتھ ہے، دوسرا کوئی ہمارے بڑے بڑے نام ہوتے، مناظر اسلام، مبلغ اسلام، شیخ الاسلام، حجت الاسلام، غزالی زمان، بخاری زمان، عذاب علیم، بڑے بڑے مولوی سارے بیٹھے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ اور وہ لڑکی آتی ہے سرخی پاؤڈر لگا کر کے، ایئر ہوسٹس کہتی مولوی صاحب کیا چاہیے، کولڈ ڈرنک میں کیا پسند کریں گے؟ تو جی چاہتا کہ کولڈ ڈرنک میں کیا پسند، آپ ہی کو تو پسند کرے، اور کیا کولڈ ڈرنک کی کیا حیثیت ہے، آپ ہی تو پسندیدہ چیز تو آپ ہے۔ یہ مولوی تو پاگل ہی ہوگا کہ کولڈ ڈرنک ہر جگہ ملتی ہے، تو نہیں ملتی۔ اور تیرے جیسے خنزیر نہیں، جس نے میرے اس حج کو، میں 80,000 فٹ کے اوپر جا رہا ہوں، اس وقت اگر میں گر جاؤں لبیک لبیک کہتے ہوئے، اور میرا دل اور میرا استحضار میرے رب کے ساتھ میرا دل جڑا ہوا ہو، اس وقت اگر میرے ٹکڑے ہو جائیں، میرے ایک ایک ٹکڑے سے میرا رب پیار کرے گا۔ لیکن تیرے جیسے خنزیر نہیں، انگریز نے اس کو بٹھا دیا ہے، بٹھا کر کے جہاز میں آ کر کے بڈھے کو، جو 80 سال کا جو بڈھا ہے وہ بھی جوان ہوتا ہے دیکھ کر کے، وہ بھی جا کر کے جوان ہوتا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ پاکستان سندھی میں کہتے ہیں سندھ جی سوکھڑی، سندھ کے تحائف، سندھی جب کسی کو غریب یہ تحفہ دیتے، اجرک جو تحفہ ہو جائے یا بے کو تحفہ ہو جائے، تحفے دیتے سندھ والے، تو ہمارے سندھی بھائی کہتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں بیانات وغیرہ میں، کہتے ہیں سندھ جی سوکھڑی۔ تو یہ ہمیں انگریز جی سوکھڑیاں، یہ انگریز کی سوکھڑی ہے جو جہازوں میں انہوں نے دی۔ یہ سود بھی اسی منحوس کا ہے، یہ ربا بھی اسی منحوس کا ہے۔ ساتھیوں کو غور کرنا ہوگا کہ چاہے ایک ربا کا 1 درہم، 1 روپے اگر استعمال کر رہا ہے، ایسرها ان ينكح الرجل امه، ان کی 70 نحوستوں میں سے ادنی نحوست یہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ میں سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو، مجھے سوچنا چاہیے کہ میں ربا کے پیسے کھا رہا ہوں، پا رہا ہوں، یا یہ ہے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا ہو رہا میرا۔ اور یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا نہیں ہوتا، ہمارے بڑے بڑے جبے ہوتے ہیں، یہ جبہ والوں کے، دستار والوں کے فرمان نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے فرامین ہے، آمنہ کے لال کے فرامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع۔ تم کہتے ہو کہ ربا سود اور یہ کہ بے ایک ہے، نہیں، ایک نہیں ہے۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو بے کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، جس کے پاس رب کی نصیحت پہنچ گئی، قرآن پہنچ گیا، حدیث پہنچ گئی، تبلیغی پہنچ گئے، ملا نے غریب نے فریاد سنا دی، نبی کے فرمان جس کو سنا دی۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ کا پیغام جس کے پاس آ گیا، نصیحت آ گئی، مولوی کی زبان سے، تبلیغی کی زبان سے، تہجد گزار کی زبان سے، بڈھے جوان کے، نبی کی زبان سے، جس کے
پاس نصیحت آ گئی، فنتہا، اس نے کہا ربا میری توبہ ہے، جبکہ 100 سال وہ سود کھا چکا ہے، لیکن یہ کہ رب کی نصیحت جب اس کو معلوم ہوگی، فنتہا، وہ باز آ گئے اپنے سود خوری سے، فلہ ما سلف، جو کچھ پہلے کیا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ساتھ درگزر کریں گے، وامرہ الی اللہ، اس کا سب کچھ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ومن عاد، جب میرے مولوی نے آپ کو بتایا، تبلیغی نے بتا دیا، اللہ والوں نے آپ کو بتا دیا، قرآن نے آپ کو بتا دیا، حدیث نے بھی آپ کو بتا دی کہ ربا حرام ہے، ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اس کے بعد پھر بھی سود کھاؤ گے، بات معلوم ہو گئی، خدا کا پیغام آ گیا، پھر بھی اگر سود کھاؤ گے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ پکے درجے کا جہنمی ہے، اس کو کوئی ماں کا لال جہنم سے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اصحاب النار کا معنی جہنم کا دوست ہے، میرا دوست نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے، اصحاب النار یہ جہنم کا دوست ہے، یہ شیطان کا دوست ہے، یہ ابو جہل کا دوست ہے۔ اصحاب النار، اللہ سب کو اصحاب الجنت بنا دے، اللہ سب کو اصحاب الجنت بنا دے۔ اصحاب النار یہ نہیں کہتا ہے کہ جہنمی ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ جہنم کا دوست ہے، جہنم کا دوست ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اس نے اپنی زندگی جہنم کی دوستی میں گزاری، اس کو چاہیے یہی تھا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے، وقتی طور پر ربا بہت زیادہ ہوگا، بعد میں بیوی بیمار، بچے بیمار، فلانا بیمار، کینسر، پیپڑے، یہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ یقین کریں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ہم اتنا غریب نہیں ہیں جتنے یہ ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم صدر، یہ بہت غریب ہے، یہ صدقے کے مستحق ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بہت غریب لوگ ہیں، یہ بہت غریب لوگ ہیں، بہت پریشان ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض کا تو منہ اس طرح، یاد آ گیا نہیں آ گیا، کبھی بھی منہ اس کا بند نہیں ہوگا، بہت غریب لوگ ہیں، جی چاہتا ہے کہ کچھ جیب میں ہو تو ان کو دے دو، پورا ملک لوٹ کر کے کھایا، بیوی کہاں، بچے کہاں، بچے کہاں، نہ یہ مسجد میں خرچ کرے گا، نہ یہ اللہ والوں کو دے گا، نہ طلبہ کو دے گا، اور ڈاک مانا کتا، اسپیشل قسم کے ڈاک، ہاں ڈاک پال کر کے رکھا ہے، واہ کتے کا بچہ واہ کتے کا بچہ واہ، یہ ہوگا سود خور بے دین، یہی ہوگا، پھر اللہ اس کو محمد سے توڑ کر کے اس کو کتے کے ساتھ جوڑے گا۔